السلام علیکم گائز. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انگلش فرسٹ ایئر کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں اسمارٹ سلیبس شیئر کر دیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. تو ہم لوگ اس ویڈیو میں چیپٹر نمبر 1 کو شروع کریں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چیپٹر نمبر 1 کا نام ہے جی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پیراگراف نمبر 1 ہے جی ان دا ساؤتھ ویسٹرن رین آف حجاز. حجاز کے جنوب مغرب علاقے میں سراؤنڈیڈ بائی ایرڈ ہلز، جو گھیرا ہوا ہے بنجر پہاڑیوں سے. لائز دا سیکریٹ سٹی آف مکہ، جو مکہ کے مقدس شہر میں واقع ہے. اچھا جی، دا برتھ پلیس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے. دا لاسٹ رسول آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. بورن ان 571 AD، 571 عیسوی کو پیدا ہوئے. انٹو دا نوبل اینڈ ہائیلی اسٹیم کلیم آف قریش، قریش کے نہایت معزز اور اعلیٰ قبیلے میں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نون ایز اے بینیفیکٹر آف ہیومینٹی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے فائدہ مند کے طور پر جانے جاتے ہیں. اپیئرڈ ایٹ اے ٹائم، اس وقت میں نازل ہوئے. when the world was engulfed in ignorance and moral decay، جب دنیا جہالت اور اخلاقی برائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی. The social fabric of society was turned by idolatry, tribal arrogance and widespread injustice. معاشرے کا سماجی دھاگا بکھرا ہوا تھا بت پرستی میں، قبائلی غرور میں اور ہر طرف پھیلے ہوئے ظلم میں. Humanity appeared to be silently yearning for the dawn of enlightenment and divine guidance. ایسا لگتا تھا کہ انسانیت خاموشی سے آگاہی اور روحانی ہدایت کی صبح کے لیے مشتاق ہے. The early years of رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم were marked by profound personal loss. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے سال اپنے غیر ذاتی صدموں سے بھرپور ہیں. His father، ان کے والد حضرت عبداللہ passed away before his birth. حضرت عبداللہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے. And his mother، اور ان کی والدہ حضرت آمنہ died when he was only 6 years old. تب وفات پائی جب آپ صرف 6 برس کے تھے. Orphaned at such a tender age، نہایت چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے. He was stricken in by his grandfather، آپ اپنے دادا کی زیر پرستی میں چلے گئے. حضرت ابو مطلب who lovingly cared for him until his own passing away 2 years later، انہوں نے نہایت شفقت سے آپ کی پرورش کی یہاں تک کہ 2 سال بعد وہ بھی چلے گئے. Thereafter، اس کے بعد حضرت ابو طالب his paternal uncle، جو آپ کے چچا تھے، took responsibility for his upbringing and remained a steadfast guardian throughout this youth. انہوں نے آپ کی ذمہ داری کو سنبھالی اور وہ آپ کی پوری جوانی کے دوران ایک سچے محافظ اور سرپرست بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھاتے رہے. Despite the challenges of orphanhood، یتیمی کے مشکلات کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم grew into a young man of exceptional character. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اعلیٰ کردار کے نوجوان بن کر ابھرے. He was known for his truthfulness, humility, generosity and sense of justice. آپ اپنی سچائی، انکساری، سخاوت اور انصاف پسندی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. His instruction reflected integrity and gentleness. آپ کے تعلقات دیانتداری اور نرمی کا عکاس تھے. And he engaged in trade with honesty and fairness. آپ تجارت میں امانت داری اور انصاف پسندی سے کام لیتے تھے. These qualities earned him universal respect among the people of Makkah. یہ خوبیاں آپ کے لیے مکہ کے لوگوں کے درمیان ہمہ گیر عزت کا سبب بنی. Who bestowed upon him the titles، جنہوں نے آپ کو القابات دیا: الصادق، the truthful، سچ بولنے والے، and الامین، the trustworthy، امانت دار. Several events from his early adulthood illustrate his noble character and concern for justice. آپ کی جوانی کے کئی واقعات آپ کے اعلیٰ کردار اور انصاف پسندی کو ظاہر کرتے ہیں. One such incident، ایک ایسا واقعہ was his participation in حلف الفضول، جو حلف الفضول میں آپ کی شمولیت کا تھا. A pact formed by the tribes of Makkah to defend the oppressed and uphold justice. یہ معاہدہ مکہ کے قبیلوں کے درمیان تھا، مظلوموں کا دفاع کرنے اور انصاف قائم کرنے کا ایک معاہدہ تھا.
Years later, سالوں بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم would speak fondly that even after the advent of Islam, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کا تذکرہ شوق سے کرتے تھے and declaring that even after the advent of Islam he would still honor such a cause, اور اعلان فرمایا کرتے تھے کہ اگر اسلام آنے کے بعد بھی کوئی ایسا معاہدہ ہو تو وہ ضرور اس کو عزت بخشیں گے. Another notable moment was his wise attribution during the reconstruction of Kaaba. ایک اور ایسا واقعہ وہ ذکر لمحہ وہ تھا جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کا فیصلہ فرمایا. When a dispute arose among the Quraysh regarding who would have the honor of blessing the Hijr Aswad. جب قریش کے درمیان یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ ہجر اسود رکھنے کا شرف کس کو حاصل ہوگا, his impartial and insightful solution prevented conflict and earned admirations for all quarters. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر جانبدارانہ اور بصیرت افروز حل نے جھگڑے کو روک دیا اور ہر طرف سے تعریف و تحسین حاصل کی. پیراگراف نمبر 5. A significant chapter in the personal life of Rasul sallallahu alaihi wasallam began with his marriage to Hazrat Khadija. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا ایک اہم باب حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے شروع ہوا. A woman of outstanding virtue, intellect and business acumen, جو ایک نہایت باعزت, عقل مند اور کامیاب تجارتی سوجھ بوجھ کی حامل خاتون تھی. She had inherited her father's proposer's trade and managed it with success. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کا کامیاب تجارتی کاروبار وراثت میں حاصل کیا تھا اور اسے بڑی کامیابی سے سنبھالا. Upon hearing of the integrity of Rasul sallallahu alaihi wasallam in business dealing, she entrusted him with a trade expedition to Syria. جب انہوں نے کاروباری لین دین میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کے بارے میں سننے پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کے تجارتی سفر پر بھیجا. Deeply impressed by his honesty, graceful conduct and upright character, she later proposed marriage through the family of Abu Talib. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانداری پروکار رویہ اور بلند کردار سے بے حد متاثر ہو کر انہوں نے بعد میں ابو طالب کے خاندان کے ذریعے نکاح کا پیغام پہنچایا. Their union was built on mutual respect and affection. آپ کا رشتہ بھائی میں عزت اور محبت پر مبنی تھا. حضرت خدیجہ stood beside رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم as his first supporter, providing emotional and financial help during the most challenging early years of divine mission. حضرت خدیجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدائی فریضے کی ابتدائی مشکل ترین سال میں جذباتی اور مالی معاونت فراہم کرتے ہوئے آپ کے اولین معاون کے طور پر قائم رہیں. تو اس ویڈیو میں ہم نے چیپٹر نمبر 1 انگلش فرسٹ ایئر کے پہلے 5 پیراگراف کو ڈسکس کیا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے آگے آنے والی ویڈیو میں ہم لوگ اس چیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور میرے چینل کو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کرتے جانا اور کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. اوکے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.